یہ بتلا دیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلا دیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں کام کر دیا, فلاں یہ غیب ہے, یہ غیب ہے, یہ غیب ہے. ان سے کہو دیکھو ہمارا یہ عقیدہ ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى کہ میرا نبی اللہ رب العزت نے فرمایا اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا ہے, جب بھی محمد کی زبان کھلتی ہے اللہ کے اشارے پہ کھلتی ہے. اس وقت تک جب تک رب کی وحی نہ آئے, جب تک رب کا اشارہ نہ ہو, تب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کھل سکتی نہیں کھلتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت آپ کو بتلاتا ہے اور آپ امت تک اس بات کو پہنچاتے ہیں. آپ رسول ہیں, آپ پیغمبر ہیں, پہنچانے والے ہیں. تو یہ غیب کہاں ہے؟ عالم الغیب والشہادہ اللہ رب العزت ہے, وہ غیب کی باتیں اپنے نبی کو بتلاتا ہے, اطلاع کرتا ہے, اور پھر وہ نبی ان باتوں کو امتیوں تک, اب اللہ کے بندوں تک پہنچاتے ہیں. ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ. لیکن بذات خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کو جانتے ہو, اللہ اللہ اللہ, اگر آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں تو کیا کہیں گے, کتنے فساد پیدا ہو جائیں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اگر آپ یہ عقیدہ رکھیں گے تو اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں کہ کفر بھی شرمائے گا, اور پوری دنیا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار اور آپ کے کیریکٹر کے اوپر انگلیاں اٹھائے گی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے, اس کے باوجود بھی اپنے ساتھیوں کو کٹواتے تھے. محمد جانتے تھے, اس کے باوجود بھی دنیا سے ظلم, دنیا سے لڑتے تھے. محمد جانتے تھے ہر چیز, اس کے باوجود بھی یہ غلطیاں اور یہ فساد کرتے تھے. استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. اس لیے میرے عزیزو اللہ سے ڈرو, اللہ ہی عالم الغیب والشہادہ ہے, اللہ ہی مددگار, اللہ ہی استعانت مدد کرنے والا, اللہ ہی فریاد کو پہنچنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی بھی ایک ذرے کا بھی مالک نہیں ہے, ایک ذرے کا بھی مالک نہیں ہے. سب کچھ کا مالک صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اور جب یہ عقیدہ رکھو گے تو پھر یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک صحیح بخاری کے حوالے سے 99 ایک حدیث کہ ایک شخص قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا, 99 رجسٹر اس کے گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں. تا حد ایک رجسٹر کا عالم یہ ہوگا, تا حد نظر گناہوں سے بھرا ہوا. ایک رجسٹر, اس کی لمبائی چوڑائی ایک رجسٹر کی کتنی, تا حد نظر. اللہ رب العزت فرمائے گا آج کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا, یاد رکھو, اس کو لے جاؤ میزان کی طرف, اس کے رجسٹر کو رکھو. وہ بندہ نا امید ہو جائے گا, یہ 99 رجسٹر گناہوں سے بھرا ہوا, ہاں جہنم کے سوا تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. اللہ اکبر. اس 99 رجسٹر کو میزان یعنی ترازو کے ایک پلڑے پہ رکھا جائے گا, گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا, نیکیاں تو کچھ بھی نہیں, نیکیوں کا پلڑا اوپر ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کارڈ نکالے گا, بطاقہ, وہ کارڈ ترازو کے دوسرے پلڑے پہ رکھے گا. وہ کارڈ رکھتے ہی گناہوں کا پلڑا اوپر ہو جائے گا, نیکیوں کا پلڑا اللہ اکبر زیادہ ہو جائے گا, بھاری ہو جائے گا. بندہ لرزتا ہوا کانپتا ہوا اے بار الہ, یہ کیا ماجرا ہے, ہم تو جہنم نہیں تھے, جہنم میں جانے والے تھے. ایک کاغذ کے ٹکڑے نے ان گناہوں کے 99 رجسٹروں کو اوپر کر دیا, اور ایک کاغذ کا ٹکڑا اتنا بھاری ہو گیا. کیا ماجرا ہے اللہ رب العزت فرمائے گا بندے تو نے یقیناً سب گناہ کیے تھے, تیرے سارے گناہ رجسٹر میں سارے گناہ بھرے ہوئے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ تو بخشش قابل نہیں تھا, لیکن دنیا میں تو نے کلمہ پڑھنے کے بعد میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا تھا. آج وہی میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا مجھے اتنا اچھا لگا کہ آج وہی کارڈ ہے جو تجھے جنت میں لے جانے والا ہے. اس کی وجہ سے میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. اللہ, یہ نقد انعام ہے, یہ توحید کا رتبہ ہے. کیا ہے؟ توحید کی برکت ہے. ایک شخص جوان رعنا, غزوہ احد کا موقع ہے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے, ہتھیاروں سے لیس, گھوڑے کے اوپر سوار, بالکل تمتراس سے, رعونت, چہرے سے خون ابل رہا. میں نے کہا میں آپ کے ساتھ لڑائی کرنا چاہ رہا ہوں, یعنی آپ کی فوج میں شریک ہو کر میں جنگ کرنا چاہ رہا ہوں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ, کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے کہا نہ, میں اس بات کی گواہی نہیں دیتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر تیری بہادری کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. جو یہ کلمہ پڑھے گا وہی ہمارے ساتھ جہاد میں شریک ہو سکتا ہے, جس کا ایمان اور عقیدہ صحیح ہوگا وہی ہمارے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ میں شریک ہو سکتا ہے. جو یہ کلمہ نہ پڑھے وہ جہاد
نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر، اس جوان کی سمجھ میں بات آ گئی، اس نے کہا میں تو آیا تھا، میں اس لیے آیا تھا تاکہ میں آپ کے ساتھ لڑائی کروں، میرا یہ ایمان تھا کہ یہ جنگ آپ ہی جیتو گے، مال غنیمت آئے گا اور اس غنیمت کے مال میں ہمارا بھی حصہ لگے گا، ہمارے گھوڑے کا بھی حصہ لگے گا، میں تو اس نیت سے آیا تھا، لیکن اگر آپ اجازت نہیں دیتے بغیر کلمے کے تو ٹھیک ہے، میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں، میں بھی آپ کے حلقہ غلامی میں داخل ہو جاتا ہوں، میں بھی مسلمان ہو جاتا ہوں، میں بھی اقرار کر لیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، چنانچہ جنگ ختم ہوئی، معرکہ ختم ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لاشوں کو جمع کرنے کا حکم دیا، آپ کے لبوں پہ مسکراہٹ کھیل گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ سنو، ایک شخص ایسا تھا جس کو اللہ نے نقد انعام دیا ہے، رب کی قسم ہے اس نے کلمے کے بعد کوئی عمل نہیں کیا، صرف کلمہ توحید کہا، اللہ نے جنت میں اسے جگہ عطا فرمائی ہے، جنگ کرتے کرتے وہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا۔ یہ ہے نقد انعام، یہ ہے رتبہ اور یہ ہے مقام توحید میرے عزیزو، جس کی طرف ہم دنیا کو دعوت دیتے ہیں، اور یہ دعوت دیتے ہیں، اس کے معاوضے میں کچھ طلب نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود بھی دنیا ہمیں گالیاں دیتی ہے، ہمیں گالیاں بکتی ہے، ہمیں نہ جانے کیسے کیسے القاب اور آداب اور برے برے القاب سے ہمیں دنیا کے درمیان متعارف کروایا، دہشت گرد ہیں، یہ ٹیررسٹ ہیں، یہ وہابی ہیں، یہ گستاخان رسول ہیں، یہ گستاخان اولیاء ہیں، اعوذ باللہ استغفر اللہ، لعنت اللہ علی الکاذبین، خون ابل پڑتا ہے آنکھوں سے، جسم کی رگوں میں خون دوڑ پڑتا ہے، اے اللہ ان بدکراش اور بد زبانوں کو ہم کیا جواب دیں، ہم اس کے سوا کیا کہیں کہ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ یہ جاہل جہالت زدہ شیطان کے نرغے میں پھنسے ہوئے یہ کلمہ پڑھنے والے لوگ جنہیں ہم توحید کی دعوت دیتے ہیں، یہ ہمیں الٹا کفر سکھاتے ہیں، شرک کے خلاف سکھاتے ہیں، ہم جسے کہہ کر کے مر رہے ہیں کہ ہم گستاخ نہیں، ہم اولیاء کو بھی مانتے، ہم انبیاء کو بھی، ہم سب کا احترام کرتے ہیں، پر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں یاد رکھو جو کوئی اگر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے خلاف ہے، آسمان کے اوپر اگر وہ مسلح میں بچھا کے پلٹ دوڑ رہا ہے، اڑ رہا ہے، ہم اسے بھی جوتے کی ٹھوکروں پہ رکھتے ہیں، ہم اسے ولی اللہ ماننے کے لیے تیار، ہم اسے مومن ہی نہیں تسلیم کرتے، ولی اللہ ماننا تو بڑی دور کی بات ہے، اور نہ ہم ایسے للو پنچو لوگوں کو ولی اللہ مانتے ہیں، یاد رکھو، نہ کھوتے شاہ نہ توتے شاہ، نہ اجالے شاہ نہ اندھیرے شاہ، نہ گھوڑے شاہ نہ کھنجی جو ہے جلیبی شاہ، ہم کسی کو بھی ولی اللہ کے اولیاء، اللہ اکبر، دنیا میں گھوم رہے ہیں، اللہ کے اولیاء کو گالیاں دے دے کر کے یہ ذلیل ہو رہے ہیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، بولو آمین۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، بہت نازک زمانہ ہے، پوری دنیا مل کر تمہارے خلاف محاذ آرائی کر رہی ہے، قراردادیں حکومتوں میں پیش کی جا رہی ہیں، سلفیت کے خلاف، اہل حدیثیت کے خلاف، کہ دہشت گرد ٹیررسٹ ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے کذابوں پر لعنت نازل فرمائے، ایسے جھوٹوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ غارت فرمائے۔ ہم کسی کے دشمن نہیں، ہم دشمن ہیں شیطان کے، ہم اور شیطان ہمارا دشمن ہے، اللہ تبارک، ہم دنیا کے اندر امن چاہتے ہیں، اور امن قائم ہی ہو سکتا ہے توحید سے، توحید کے بغیر دنیا میں امن ہو سکتا؟ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ اللہ نے امن کا نسخہ بتلایا ہے، امن کا فارمولہ بتلایا ہے، کیا ہے؟ ایمان لاؤ اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اللہ پوری کائنات کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا دے گا۔ ہم دہشت گردی، اعوذ باللہ استغفر اللہ، ہمارے اسلام نے ہرگز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، ہم آتنکوادی نہیں ہو سکتے، ہم دہشت گرد نہیں ہو سکتے۔ اب لوگوں نے اگر اپنے کھاتے کھولے ہیں، جہاں کہیں پٹاخے پھوٹے تو مسلمانوں کا نام دے دیا امریکہ نے، کہیں کسی نے کچھ پٹاخے پھوڑے تو یورپ نے مسلمانوں کا، ان کی بات الگ ہے، اللہ ان سے نپٹے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ہم ان کے لیے کیا کہیں اس کے علاوہ کہ اللہ تعالیٰ انہیں سوجھ اور بوجھ عطا فرمائے، ہم اپنی صفائیاں کیا دیں؟ مسلمانوں، آپ اپنے تئیں متحد ہو کر اپنی قوم کو کم از کم توحید کی دعوت دو، اور یاد رکھو یہ راستہ بہت کٹھن ہے، اس میں بہت سارے مشکلات آ سکتے ہیں، لیکن صبر، تو یہ صبر کرنا اور استقامت کی راہ کو اپنانا یہ بہت ضروری ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آزمائے جاؤ گے، ابتلا آئیں گی، سب کچھ ہوگا، لیکن والعاقبۃ للمتقین، یاد رکھنا، یہ فارمولہ یاد رکھنا، کتنے بھی سامنے والا گول کر لے، فائنل گول تمہارا ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔
ذلیل ہوگا شیطان، رسوا ہوگا. ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا. اللہ اپنے بندوں کو ضائع نہیں فرماتا ہے، ذلیل کرتا ہے مشرکوں کو، ذلیل کرتا ہے کفار کو. اور لوگوں سنو، اللہ کے لیے اس دعوت کو عام کرنے کی ضرورت ہے. صرف اپنے دلوں میں سینوں میں مت بٹھاؤ، اس کو عام کرو، کھول کھول کر کے توحید کی باتوں کو بتلاؤ. لوگ نہیں سمجھ پاتے ہیں، شیطان نے دماغ ان کے ٹھس کر دیے ہیں. اب میں ایک اور بات بتاؤں، اللہ ایک اور حدیث پاک سے میں اس رتبہ توحید کو بتاتا ہوں، مقام توحید. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے، یا بنا آدم لو اتیتنی بقراب من الارض خطایا، اے آدم کے بیٹو اگر زمین اور آسمان بھر کر کے گناہ تم میرے پاس لے کر کے آؤ، خطائیں لے کر کے آؤ، غلطیاں لے کے آؤ، لیکن تم نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، تو میں تم سے زمین اور آسمان بھر کی بخششوں اور مغفرتوں کے ساتھ ملاقات کروں گا. یہ ہے رتبہ توحید، یہ ہے مقام توحید. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گدھیا کے پیچھے میں بیٹھا ہوا تھا. اللہ کے نبی نے کہا، یا معاذ قلت لبیک و سعدیک، حاضر ہوں اللہ کے نبی، حاضر ہوں اللہ کے نبی. فرمائیے 3 دفعہ. آپ نے فرمایا، تدری ما حق اللہ علی العباد و ما حق العباد علی اللہ، تمہیں پتہ ہے کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے، بندوں کا حق اللہ پہ کیا ہے؟ قال اللہ و رسولہ عالم، کہنے کہ اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. آپ نے فرمایا اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ اگر وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں تو اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر کے انہیں جنت میں داخل. یہ ہے رتبہ اور مقام، اور لینے والوں نے لیا. میرے عزیزوں میں نے واقعہ بتلایا ہے، یہ حدیث ہے. خیر، یہ رہا توحید کا مسئلہ. انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر قائم و دائم رہو گے انشاءاللہ تعالیٰ. کوئی مرے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. یاد رکھنا، کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، یا معاذ لا تشرک باللہ وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، اے معاذ اگرچہ تیری بوٹی کر دی جائے، تجھے جلتے ہوئے انگاروں کے حوالے کر دیا جائے، لیکن اللہ کے ساتھ شریک کچھ بھی ہو جائے، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا. اور مقام رسالت میں کہاں لے کے چلوں آپ کو؟ اللہ کے دربار میں، اللہ کے دربار سے شروع کرتے ہیں. مقام رسالت سمجھنا ہے نا. اللہ کے بیان فرما، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. اے میرے بندو، کسی اور کی نہیں، میرے رسول کی اطاعت کر لو، میں خوش ہو جاؤں گا. میرے رسول کے پیچھے چلنا در حقیقت میری اطاعت اور اتباع کرنا ہے. میری اطاعتوں پر اتنا بڑا مقام اور کیا کس کا ہو سکتا ہے؟ ہاں، اتنا بڑا رتبہ، اتنا بڑا مقام ہمارے نبی کو حاصل ہوا کہ اللہ فرماتا ہے میرے بندو میرے نبی کی اطاعت کر لو. یہ در حقیقت کس کی اطاعت ہوگی؟ اللہ کی اطاعت ہوگی. اللہ فرماتا ہے میرے بندو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے میرے حبیب اعلان کر دو، مقام رسالت ہے یہ کہ اگر تم اللہ سے واقعی محبت کرتے ہو تو میرے پیچھے چلو. یحببکم اللہ، اللہ تمہیں محبوب رکھ لے گا. اللہ کے محبوب بندے بن جاؤ. میرا ایک تو یہ ہے کہ آپ اللہ سے محبت کرو، یہ کوئی کمال نہیں ہے، یہ کوئی کمال نہیں ہے. عزت اور شرف تو یہ ہے کہ اللہ تم سے محبت کرے. یہ بہت بڑی عزت اور کمال کی بات ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنے کفیل سے محبت کرتے ہیں، یہ کوئی کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے کہ آپ کا کفیل آپ سے محبت کرے، تو کتنا بڑا کمال ہے. قریب سے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ کے لیے اعلیٰ مثالیں ہیں. اللہ کے لیے کوئی مثالیں میں سمجھانے کے لیے یہ بات میں عرض کر رہا ہوں. تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ فرماتا ہے اللہ کے محبوب بندے بن جاؤ گے. پھر کیا ہوگا؟ یہیں پر اکتفا نہیں. اللہ نے فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ اکبر، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے ذنوب وہ گناہ صبح شام جو ہم کرتے رہتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میرے نبی کے پیچھے چلو گے، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والا، رحم فرمانے والا. ان تطیعوہ تہتدوا، میرے نبی کی اطاعت کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. ہاں، اللہ کیا دولت ہے، کیا مقام ہے، کیا رتبہ ہے پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ. لیکن شیطان بھی بڑا چالاک اور چابک دستے گا. ظالموں، اللہ نے اس لیے میں شیطان لکم عدو مبین، کھلا ہوا دشمن. ڈاکہ مارے تم کو تو ہم ایسے کھلائیں گے بیٹا، ناچتا رہے گا تو نبی کا نام لے کر کے، بس بقیہ حرکتیں تجھ سے تو وہ کرواؤں گا، نبی کے پیچھے تجھے چلنے نہیں دوں گا. نبی نے فرمایا
ایک مثال دیتا ہوں چھوٹی سی. نبی نے فرمایا